الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور بھائیوں، ماہ ربیع الاول کی آمد ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہمارے پیارے پیغمبر رحمت للعالمین شفیع المذنبین راحت للعاشقین امام الانبیاء سید الانبیاء افضل البشر سید البشر وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات اس مبارک مہینے میں ہوئی ہے۔ اس لیے عالم اسلام میں اس مبارک مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق مختلف مجالس، محافل، سیمینارز، کانفرنسز، جلسے جلوس منعقد کیے جاتے ہیں اور امت مسلمہ کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات، آپ کی پیدائش، آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، آپ کی نبوت، آپ کی ہجرت، آپ کا جہاد، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو کتب احادیث کے اندر محفوظ ہے، وہ علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں، سناتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور اس کے بتانے کا مطلب اور مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ حضرات سنیں اور واہ واہ کریں، بلکہ سیرت طیبہ بیان کرنے کا مقصد، غرض و غایت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے پیغمبر کی سیرت کو سن کر
سمجھ کر اس پر عمل کریں. ہماری زندگیوں میں انقلاب سیرت نبوی پر عمل پیرا ہونے میں ہے. مسائل اور مشکلات سے نجات سیرت طیبہ پر عمل کرنے میں ہے. پریشانیوں سے چھٹکارا سیرت نبوی پر عمل پیرا ہونے سے ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں عمومی طور پر سیرت طیبہ صرف بیان کرنے کے لیے رہ گئی ہے، اس پر داد وصول کرنے کے لیے رہ گئی ہے، اور سامعین کی طرف سے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنے کے لیے رہ گئی ہے. دور دور تک سیرت طیبہ پر عمل ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے دو گناہ کرنے کی توقع نہیں ہے. سب گناہ کر سکتی ہے، زنا کر سکتی ہے، چوری کر سکتی ہے، قتل کر سکتا ہے میرا امتی، ہر گناہ ممکن ہے، لیکن میرے امتی سے دو گناہ ممکن نہیں. مجھے نہیں توقع کہ میرا امتی یہ دو گناہ کرے گا. آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے اور سر پیٹیں گے کہ ہم تو سب سے زیادہ کرتے ہی ہیں. وہ جو کیا ہے؟ فرمایا میرا امتی ایک جھوٹ نہیں بولے گا، دوسرا دھوکہ نہیں دے گا. اور ہماری ساری زندگی انہی دو چیزوں پر قائم و دائم ہے، اور انہی دو چیزوں کی وجہ سے مجموعی طور پر من حیث الامت ہم برباد ہیں. ایک جھوٹ، دوسرا دھوکہ. جھوٹ اور دھوکے کو ہم قابلیت سمجھتے ہیں. ہم ایک لفظ میں بھائی فلانے کو میں نے ٹوپی کرا دی، کیا استعمال کرتے ہیں؟ بھائی فلانے کو میں نے ٹوپی کرا دی. کیا مطلب؟ میں نے اپنے نبی کی توقع کے خلاف، جس کو ہم فخر سے بیان کرتے ہیں نا دوستوں میں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے اپنے نبی کی توقع کے خلاف، اپنے نبی کی سوچ کی مخالفت کرتے ہوئے جھوٹ کے ذریعے اپنا منہ کالا کیا، اور خوش ہو رہا ہوں کہ میں نے جھوٹ سے اپنا منہ کالا کر لیا ہے، اور دوستوں کو بول رہا ہوں، اور اس کا لفظ میں نے رکھ دیا کہ فلانے کو میں نے ٹوپی کرا دی، فلانے کو میں نے دھوکہ دے دیا. ارے واہ بھائی، وہ چیز بیچ دی آپ نے؟ ہاں بھائی اچھے ریٹ پہ بیچ دی میں نے. اچھا کیسے بیچی؟ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر. وہ جیسے ایک آدمی بازار گیا گدھا بیچنے کے لیے، گدھا اس سے کوئی لے نہیں رہا تھا، کمزور سا، نحیف سا، ہڈیاں نکلی ہوئی. تو دیکھ کر ہی کہتے ہیں گدھا تو آدمی انسان لیتا ہے مال لادنے کے لیے، گاڑی میں جوتنے کے لیے، اب اس میں جان ہی نہیں ہے. تو ایک تاجر آ گیا، بروکر جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بروکر آ گیا. اس نے کہا میں گدھا بیچ دوں؟ کہنے کا ہاں. بولا مجھے کمیشن دینا پڑے گا؟ بولا ہاں دے دوں گا. اب اس نے آواز لگائی بھائی آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ وہ گدھا ہے جس گدھے پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کرتے تھے، یہ اس خاندان کا گدھا ہے، اس نسل کا گدھا ہے. اتنے فضائل بیان کیے اس کے، جھوٹے اتنے فضائل بیان کیے اس گدھے کے کہ وہ جو مالک تھا نا کہنے لگا یار اتنا قیمتی گدھا پھر میں نہیں بیچتا، مجھے دے دو. اس نے بولا الو کے پٹھے، میں تو تیرا گدھا بیچنے کے لیے سارے جھوٹ بول رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم
ہماری تجارت، ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے تجارت، کاروبار، یہ ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اور ہماری تجارت کا 90%، یہ 10% میں احتیاط کر رہا ہوں، 90% ہمارا تجارت جھوٹ پر چل رہا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو شاید ہنسی بھی آئے. رنگ گورا کرنے کی کریمیں، اس میں ٹیلی ویژن پر اشتہار آتا ہے، ایک لڑکی دکھاتے ہیں، اس کو کریم لگاتے ہیں، وہ کالے سے گوری ہو جاتی ہے. ہماری عورتیں بیچاری وہ منو تنوں کی کریمیں خرید کر اپنے چہرے میں لگا دیتی ہیں، وہ ویسے کی ویسی ہیں. بیچنے کے لیے جھوٹ بولا. صرف کا اشتہار آتا ہے، اس میں کپڑا دھویا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے کہ اتنی صفائی ہوتی ہے. جب اسی صرف کو لے کر آپ دھوئیں تو وہ جو ٹیلی ویژن پر دکھائی گئی ہے وہ صفائی نہیں ہوتی. جھوٹ بولا گیا، دھوکہ دیا گیا. یہی ہمارے یہاں ہر جگہ اصول بنا ہوا ہے. بڑے تاجر تو ان کے تو دھوکے بھی بڑے ہوتے ہیں. یہ چھوٹے سبزی والے جو کھڑے ہیں نا، یہ بھی سبزی بیچتے ہوئے ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں. کیسے؟ پرانی اور باسی سبزی پر پانی مارتے. اور اب تو ماشاءاللہ ہماری قوم نے ترقی کر لی ہے بےایمانی میں. اب تو یہ پرانے طریقے ہو گئے ہیں، اب تو جدید بےایمانی کے طریقے. وہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، کیمیکل ہے، وہ پانی میں ملا لو. اچھا، مرجھائے ہوئے پتے ہیں پالک کے، میں حیران رہ گیا. مرجھائے ہوئے پتے سوکھے ہوئے ہیں، اس نے وہ یوں کر کے اس پر پانی مارا، وہ آہستہ آہستہ بالکل کھل کر ایسے جیسے تازہ پالک ابھی کاٹ کر رکھی ہے. بےایمانی کی جدید جو ہے وہ ایجاد ہم نے کر لی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس طرح ہر چیز، دودھ وہ ڈرم بھرے ہوئے ہیں پانی کے، ان میں کیمیکل ڈالتے ہیں، تھوڑا خشک دودھ ڈالتے ہیں، اور 2-4 چیزیں ڈالتے ہیں، اس کو گھماتے گھماتے. آپ کے بھینس کا دودھ بھی اتنا گاڑھا نہیں ہوگا جتنا گاڑھا وہ دودھ ہوگا آپ کا. وہ دودھ ہمارے مٹھائی والے لے کر، ہم جو اپنی شادیوں میں اور خوشیوں میں یہ رس گلے اور برفیاں اور یہ کھا رہے ہوتے ہیں نا، یہ وہ کیمیکل والے دودھ سے ہم کھا رہے ہوتے ہیں. ہمارا 99% ہمارا معاشرہ بیمار ہے. 1% صحت مند ہوگا، 99% بیمار، کوئی نہ کوئی بیماری ہے اس کو. کیوں ہے؟ یہ بےایمانی کی خوراکیں، بےایمانی کی دوائیاں، دھوکے کی دوائیاں، سارا کچھ ہمارا بےایمانی پر چل رہا ہے، دھوکے پر، فراڈ پر چل رہا ہے. اب تو بھینس کا بھی دودھ لوگ ہیں تو وہ بھی خالص نہیں ہوتا. آپ اپنے سامنے بھینس کا دودھ نکالو نا، وہ بھی خالص نہیں ہے، اس میں بھی سوئی کا زہر ٹیکا ہوتا ہے. آج کل بھینس دودھ نہیں اتار رہی ہو نا، تو بھینس کو دودھ ٹیکا لگا دو تو بھینس دودھ دینا شروع کر دے گی. وہ ٹیکے والا زہر دودھ میں مل کر آ جاتا ہے، ہم پی لیتے. ہم سیب کھا رہے ہوتے ہیں نا، ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ سیب خالص ہے صحت کے لیے. اس سیب پر بھی کیمیکل چھڑکا ہوا ہوتا ہے فصل میں. ہماری گندم پر بھی کیمیکل چھڑکا ہوا، ہماری سبزیوں پر بھی کیمیکل چھڑکا ہوا ہے. تو حضور علیہ السلام کی سیرت میں سے ایک جملے میں حضور علیہ السلام نے ہمارے معاشرے اور ہماری معیشت کے سدھار کا حل بتا دیا. 2 چیزیں چھوڑ دو، 2 چیزیں چھوڑ دو، ایک دھوکہ، دوسرا جھوٹ. 2 چیزیں چھوڑ دو. ہم کسی دوست کو بولتے ہیں یار چھوڑو جھوٹ نہیں بولا. ارے مولوی صاحب جھوٹ نہیں بولیں گے تو دکان کیسے چلے گی؟ تو پہلے والے لوگ سب پاگل تھے جو سچ بول کر کاروبار کرتے تھے، ان کے چلتے ہی نہیں تھے دکان. سچ بولنے کی ہم نے عادت ہی نہیں ڈالی. تو یہاں تو میں نے کم دیکھا ہے، پنجاب میں تو آپ مارکیٹ میں چلے جاؤ تو وہاں تو قسمیں اٹھانا شروع ہو جاتے ہیں لوگ. مولوی صاحب خدا کی قسم ہے
ٹھیک ہے، قسم اٹھا کر کہیں گے یہ چیز ہم نے یہ اتنے کی ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، جھوٹ بول کر، جھوٹ پر قسم اٹھا کر گاہک کو بتانا، چیز کو بیچنا، یہ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے. یہ ایمان والے سے حضور علیہ السلام کو توقع نہیں ہے اس کی. اگر ہم دھوکہ دے رہے ہیں، اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں، تو سمجھ لو ہم حضور علیہ السلام کی توقع کے خلاف کام کر رہے ہیں. بہرحال میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ تلاوت کیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور میری نجات کا آسان ذریعہ بتایا ہے. آپ کی میری کامیابی کا آسان ذریعہ بتایا ہے. اب آپ کہیں گے کہ جی کامیابی تو تب ہوگی جب 19 گریڈ کی جاب ہو اور اوپر کی آمدنی الگ ہو، بہت بڑا بنگلہ ہو. وہ ابھی پچھلے دنوں میں ایک نیوز پڑھ رہا تھا، ایک ڈپٹی کمشنر صاحب کے گھر پہ چھاپا لگا ہے کراچی میں. 5 کروڑ ڈالر، 5 کروڑ ڈالر اور نہ جانے کتنے ارب روپے اور پتہ نہیں کتنے 150 کے قریب کلو سونا. 150 کلو تولہ میرے خیال سے آج کل 3-2.5-3 لاکھ روپے کا آ رہا ہے سونا. ٹھیک ہے نا، ایک تولہ سونا تو 100-150 کلو سونا ہوگا تو وہ کتنے روپے کا ہوگا. یہ ہمارے ایک ڈپٹی کمشنر کے گھر سے نکلا ہے. ٹھیک ہے نا، یہاں تو کوئی ملا عمر جیسا آنا چاہیے، سارے ڈپٹی کمشنروں، ایس پیوں، ڈی سیوں سب کو پکڑ کر جیلوں میں ڈال دے اور ان کے گھروں سے پیسہ نکالے، ملک کا قرضہ ہی اتر جائے گا. آئیے میں سے بھیک مانگنے کی ضرورت ہے. اسلام کا اصول ہے آپ جہاں بھی ہو، آپ کا جو سرکاری عہدہ تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا طریقہ تھا، جس کو گورنر لگاتے تھے نا اس کو بولتے تھے اپنی ساری پراپرٹی کی لسٹ بنا کر لا، اپنی پراپرٹی کی لسٹ بنا کر لا. حضرت ایک گھوڑا ہے، ایک اونٹ ہے، 20 بکریاں ہیں، ٹھیک ہے جی، اور 4 اونٹنیاں ہیں، ایک مکان ہے، بس یہ ٹھیک ہے. کپڑے کتنے؟ اتنے جوڑے کپڑے کے ہیں. تمہاری بیوی کا زیور اتنا زیور ہے. وہ لے کر اسٹیمپ لگا کر اپنے پاس ریکارڈ میں رکھ دیا. اب بھیج دیا جا تو فلانی جگہ گورنر ہے. پھر اس کو بلایا وقت کے بعد، بے خبر تیری پراپرٹی کیا ہے. اگر اس نے وہاں 4 جوڑے لکھے ہوئے 5واں لکھا نا، بولا یہ کہاں سے آیا تیرے پاس. 4 اونٹنیاں لکھی ہوئی ہیں، 5ویں اونٹنی میں آگا نہیں، یہ کہاں سے آئی ہے. یہاں ہوتا ہے، یہاں تو ہمارے پاس بھنگی کو انہوں نے بنا دو نا، بھنگی اور چوڑے کو انہوں نے بنا دو نا، جس کو گھر میں کھانے کو بھی نہیں ہو، تو انہوں نے بننے کے بعد 5 سال میں اس کے پاس اربوں کی پراپرٹی بن جائے گی. کوئی پوچھنے والا نہیں بھائی کہاں سے لے کے آیا، کہاں سے لے کے آیا یہ پراپرٹی، کوئی نہیں پوچھے گا. اور اسلام کا اصول یہ ہے جب بھی کسی پر ذمہ داری لگاؤ اس کی مال و ملکیت کی ساری لسٹ بنا کر رکھ دو. جب وہ عہدے سے ہٹے پھر اس کی پڑتال کرو کہ اس کے پاس کتنی ملکیت ہے. اس کے عہدے، اس کی تنخواہ کی رینج کی ملکیت ہے تو ٹھیک ہے بھائی، اپنی تنخواہ سے لیا ہوگا. اگر اس کی تنخواہ کی رینج سے نہیں ہے، یہاں تو وابڈا کے لینڈ مین کا جو ہے 1.5 کروڑ کا بنگلہ ہے، وابڈا کے لینڈ مین کا 1.5 کروڑ کا بنگلہ ہے، مختار کار آفس کے تپے دار کا 2 کروڑ کا بنگلہ ہے. تپے دار اور لینڈ مین اگر ایمانداری سے کام کرے تو سادہ گھر بھی نہیں بنوا سکتے اپنی تنخواہ سے سوائے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد. لیکن یہاں بنگلے، ایریگیشن میں
جو وہ آبدار ہے اس کا بنگلہ ہے، 40 لاکھ کی اس کی گاڑی ہے، تنخواہ کتنی ہے؟ تنخواہ خود اس کی 60-70 ہزار روپے، 40 لاکھ کی گاڑی ہے، کروڑوں روپے کا بنگلہ ہے، اور اس کا بیٹا لندن میں آکسفورڈ میں پڑھ رہا ہے کیا؟ ایریگیشن میں آبدار ہے کیا؟ مختار کار کے پاس تپے دار ہے ریونیو میں، ہے کیا؟ بابڈا میں لینڈ مین ہے۔ وہ ایک ایس ڈی ایم صاحب تھے، ایس ڈی ایم صاحب بڑے ایماندار، انتہائی شریف النفس، تو ان کے تپے دار کے ہاں دعوت تھی، ان کی بیگم صاحب، انسان مرد خود با حیا با شرم ہو نا، تو عورت بھی با حیا با شرم ہوتی ہے۔ بیوی کو لے کر گیا تو وہاں ماشاءاللہ بڑا بنگلہ، تپے دار کی بیوی کو جو وہ ہار سونے کے، اس کی بیوی اس کی امی سب دعوت کھا کر آئے، واپس آئے تو اس کی امی ایس ڈی ایم سے کہہ رہی ہے بیٹا اللہ کرے تو بھی تپے دار لگ جا۔ کیا بول رہی ہے؟ اللہ کرے تو بھی تپے دار لگ جائے۔ تو اس نے بولا اماں کیا کہتی ہے، میرے نیچے تو پتہ نہیں 20 تپے دار ہے، میں تو ان کا افسر ہوں۔ کہا بیٹا سمجھ نہیں آیا، وہ تیرے نیچے اس کا بنگلہ اتنا، اس کی بیوی کو سونا چاندی اتنا، تو ان کے اوپر ہے، پھر بھی تیرا گھر بھی صحیح نہیں بنا ہوا، تیری بیوی کا زیور نہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ حرام کا کمال ہے۔ حلال میں اس دور میں حلال آمدنی سے کوئی اپنا مکان نہیں بنا سکتا، سمجھے نا؟ اس دور میں کوئی مکان حلال آمدنی سے گاڑی نہیں خرید کر سکتا، سرکاری ملازم ہو اور حلال آمدنی سے وہ یہ کرے۔ تو سبب یہ ہے کہ ہمیں حضور علیہ السلام نے ہمیں جو طریقے دیے ہیں وہ ہمارے اندر سے نکل گئے، ہم نے کامیابی ان چیزوں کو سمجھ لیا ہے۔ اگر مال کا جمع ہو جانا، اگر دنیا کا زیادہ ہو جانا، اگر بہت بڑا بنگلہ بنا لینا، اگر 2 کروڑ کی گاڑی میں گھوم لینا، برطانیہ، فرانس، امریکہ کے ٹور کر لینا، اگر یہ کامیابی ہوتی تو آج کوئی مالدار پریشان نہ ہوتا، کوئی مالدار شوگر کا مریض نہ ہوتا، کوئی مالدار ہارٹ پیشنٹ نہ ہوتا، کسی مالدار کا جگر خراب نہ ہوتا، کوئی مالدار نیند کی گولیاں لے کر نہ سوتا۔ پتا چلا کہ مال جمع کر کے یہ اس میں سکون نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک جملے بیان فرما دیا، خلاصہ نچوڑ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہاری کامیابی اللہ کے رسول کے خوبصورت طریقوں میں، اللہ کے رسول کے خوبصورت طریقوں میں۔ اللہ کے رسول کے خوبصورت طریقے کیا ہیں؟ A to Z، الف سے یہ تک پورا دین اللہ کے رسول کے طریقوں کا نام ہے، پورا دین۔ اگر اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر کوئی دین میں چیز ہے تو وہ دین نہیں ہے۔ دین ہے ہی وہ جو اللہ کے رسول کا کیا ہے؟ طریقہ۔ حکم اللہ کا ہے، حکم کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا، طریقہ رسول اللہ کا ہوگا۔ اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھ کر نماز کا طریقہ بتا دیا۔ تو یہ نماز کس کا طریقہ ہوا؟ رسول پاک کا۔ بولتے نہیں ہیں، کس کا؟ رسول پاک کا طریقہ ہوا۔
فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. حضور علیہ السلام نے کر کے دکھایا، رکھ کر بتایا کہ روزہ کیا ہوتا ہے، کیسے رکھتے ہیں، کیسے کھولتے ہیں. تو روزہ طریقہ کس کا ہوا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ رب العزت نے فرمایا آتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات نکالنے کا طریقہ، کتنی نکالنی ہے، کتنے مال پر نکالنی ہے، طریقہ بتایا. تو زکات طریقہ ہوا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سارا دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا نام ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے باہر جو بھی ہو وہ دین نہیں ہے، بھلے کتنا اچھا کام ہو. 5 وقت کی نماز 5 ٹائم میں اپنے وقت پر پڑھنا یہ دین ہے. لیکن کوئی شخص 5 وقت کی جگہ 100 وقت پڑھے، ہاں 100 وقت پڑھے، لیکن اس میں فجر ظہر عصر مغرب عشاء نہ ہو، تو یہ دین نہیں ہے، یہ کفر ہے. دین وہی 5 وقت ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اور پھر یہ تو فرائض عبادات ہیں. حضور علیہ السلام نے چھوٹی 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 باتیں بھی ہمیں بتائی. ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک ساری زندگی میں ہر قدم پر پیش آنے والے حالات و واقعات کے لیے حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو ہدایات دی ہیں. کھانا پینا، کپڑا پہننا، کپڑا اتارنا، سونا، جاگنا، لیٹنا، بیٹھنا، چلنا، تجارت کرنا، سیاست کرنا، مزدوری کرنا، حکومت کرنا، بیوی کے ساتھ تعلق، شوہر کے ساتھ تعلق، بچوں کے ساتھ تعلق، دوستوں کے ساتھ تعلق، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق، پڑوسیوں کے ساتھ تعلق، ایک ایک چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائی. نہ صرف انسان بلکہ جانوروں سے متعلق بھی ہمیں ہدایات دی. جانوروں سے متعلق فرمایا کوئی سوراخ ہے تم پیشاب کرنے لگے ہو، اور کوئی سوراخ ہے تو سوراخ کے قریب پیشاب نہ کرو، تمہارا پیشاب اس سوراخ میں جائے گا، ہو سکتا ہے وہ کسی جانور کا دل ہو. اتنا تک سمجھایا. فرمایا راستے میں چل رہے ہو، کوئی تکلیف دینے والی چیز راستے میں پڑی ہے، فرمایا اس کو ہٹا دو، یہ بھی نیکی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بیچ راستے میں چمچی کھڑی کر دیتے ہیں. ہمارا نبی فرما رہا ہے رکاوٹ ہٹاؤ. 20 فٹ کا روڈ ہے، اس طرف والے دکاندار نے پھٹا 5 فٹ کا لگا دیا، اس طرف والے دکاندار نے پھٹا 5 فٹ کا لگا دیا، باقی کتنا بچا؟ 10 فٹ. 10 فٹ میں 4 فٹ کی چمچی کھڑی ہو گئی، باقی 6 فٹ میں 3 فٹ کا تھیلا کھڑا ہو گیا، باقی 3 فٹ. اب اس 3 فٹ میں مرد چلے، عورت چلے، بوڑھا چلے، ضعیف چلے، بیمار چلے، یہ تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ تو تمہارے نبی کا دین نہیں ہے. دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے. کہیں تم چلے 4 مہینے لگا کر جہاد میں جہاد کر کے اور کسی ولی کی بیعت کر کے اور مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کوئی مدرسہ چلا کر تسبیح پڑھ کر پیشانی پر محراب بنا کر اور صوفی صاحب بن کر بیٹھ گئے اور روڈ پر 5 فٹ کا پھٹا لگایا ہوا ہے، آنے جانے والے کو رکاوٹ پہ. ایسا نہ ہو اس پھٹے کی وجہ سے تیری نمازیں تیرے منہ پر مار دی جائیں. دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے. نماز اللہ کا حق ہے، اور عوام الناس کو تکلیف دینا، عوام کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنا یہ بندے کا حق ہے. اللہ اپنے
بندے کا حق جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا. کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے ہر چیز کو اپنی پراپرٹی سمجھ کر مسلمانوں کے آنے گھروں میں اندر شہر میں جا کر دیکھو 8 فٹ کی گلی ہے, اس میں 3 فٹ کی ادھر سے سیڑھی بنی ہوئی ہے, 3 فٹ کی ادھر سے سیڑھی بنی ہوئی ہے. ہر مکان والے نے 3-3 فٹ کی نالیوں کے اوپر بیت الخلا بنا دیے, 2 فٹ کی گلی چھوڑ دیے. ایسا ہے یا نہیں ہے بھائی؟ دیکھ لو جا کر شہر میں چکر لگا لو. 10-10 15-15 فٹ کی گلیاں 4-4 5-5 فٹ کی رہ گئی ہیں. کوئی مر جاتا ہے تو اس کی ڈولی بھی صحیح طرح نہیں نکل سکتی ہے گلی سے, اتنی تنگ کر دیا ہم نے گلیاں. یہ کس کا دین ہے؟ یہ محمد کا دین نہیں ہے, وہ تو رحمت للعالمین ہے. ہم نے میتوں کے لیے راستہ تنگ کر دیے, ہم نے خواتین کے لیے راستے بند کر دیے, ہم نے بچیوں کے لیے راستے تنگ کر دیے. تو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا نام ہے. اور فرمایا حضور علیہ السلام نے ہمیں اخلاق دیا ہے, اخلاق دیا, اخلاق جس کا ہمارے سے دور دور تک کا واسطہ نہیں ہے. ہم جانتے نہیں اخلاق ہوتا کیا ہے. ہم تو ماں بہن کی گالی دینا جانتے, ہم تو تیری ایسی تیری تیسی یہ کرنا جانتے. پیغمبر کا اخلاق ہے, حضور علیہ السلام کا اخلاق کیا ہے؟ پتھر برسانے والوں کو دعا دینا. ہم تو کہتے ہیں نا اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, یہ ہمارا اخلاق ہے. حضور کا اخلاق ہے اتنا مارا کافروں نے, مسلمان نہیں, کافروں نے اتنا مارا کہ آپ کا جسم مبارک لہو سے رنگین ہو گیا. فرشتے آ گئے, اے اللہ کے حبیب آپ حکم کریں ہم یہ پہاڑ ملا کر ان کو پیش دیں. فرمایا نہیں, ہاتھ اٹھا لیے, یا اللہ ان پر رحم کرنے ہدایت دے, یہ مجھے جانتے نہیں ہیں. ہم تو مسلمان کی جان لینے کے پیچھے ہو جاتے, کسی کی کہانی تو لگ جائے چلتے رہے, دیکھ کے نہیں چلتا. تو بڑا بادشاہ کا بیٹا ہے جو تیرے کو تو کہانی لگ گئی ہے تو وہ اندھا ہو گیا. ٹھیک ہے نا, یہ ہمارا اخلاق ہے. سیٹ مل جائے گی, سیٹ پر بیٹھے ہوئے کوئی ضعیف بیچارہ کھڑا ہوا ہے, مجالے ہم اس کے احترام میں کہیں گے بھائی انکل آپ آ کر بیٹھ جائیں, میں کھڑا ہو جاتا ہوں. نہیں, یہ نبی کا اخلاق نہیں ہے. نبی کا اخلاق یہ ہے بزرگوں کا ادب کرو اور بچوں پر شفقت کرو. ہمارے اپنے سگے باپ کا ادب نہیں ہے, دوسرے بزرگوں کا کیا ادب کریں گے؟ کیا کہتے ہیں اپنے باپ کا؟ سٹھا گیا یار, بات سمجھ ہی نہیں آتی. تو اس کے پیشاب سے نکلا ہوا ہے, تجھے بات سمجھ آ گئی ہے اور تیرے ابا کو سمجھ نہیں آ رہی؟ بے شرم, تو اس کے پیشاب کا قطرہ ہے. تو ماں کے پیٹ میں گند میں خون میں 9 مہینے تک پڑا رہا تھا بے بس, تجھے رب نے وہاں سے نکالا ہے. اس باپ نے تیری پرورش کی ہے, خون پسینہ بہا کر کما کر تجھے پالا ہے. آج جب تو جوان ہو گیا کہتا ہے سٹھا گیا ہے ابا. سٹھا وہ نہیں گیا ہے, تیرا دماغ سٹھا گیا ہے, تیرا ایمان سٹھا گیا ہے. یہ میرے نبی کا اخلاق نہیں ہے. میرے نبی کا اخلاق محبت ہے. میرے نبی کا اخلاق الفت ہے, نرمی ہے, روادہ. ایک شخص آیا, آپ کو بتاؤں عجیب حیران ہوں گے. ہمارے یہاں کوئی ہندو آ جائے نا, بھائی صاحب ہندو مسجد میں آ گیا ہے, بھائی صاحب عیسائی مسجد میں آ گیا ہے. ایک غیر مسلم مسجد میں اندر آ گیا, جیسے غیر مسلم کا مسجد میں آنا منع, یہ آ گیا اور آ کر شلوار کھولی پیشاب کرنے لگ گیا. کہاں؟ مسجد نبوی میں. کہاں؟ صحابہ دوڑے اور کم بخل بدبخت کا. حضور نے فرمایا رکو 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 رکو,
وہ پیشاب کر رہا ہے، کرنے دو اس کو. مسجد نبوی میں پیشاب کر رہا ہے، کیوں؟ اسے پتا نہیں، وہ تو کافر ہے نا، اسے کیا پتا مسجد کیا ہوتی ہے. پیشاب کر رہا، کر لیا، اسے بلایا ادھر آؤ. اسے کہا کہ میرے بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو پاک رکھنا ہوتا ہے، یہاں ناپاکی نہیں کی جاتی. صحابہ سے کہا جہاں اس نے پیشاب کیا ہے کھود کر مٹی نکال کر باہر پھینک دو. یہ اس کا اخلاق بتا رہا ہوں جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. یہ اخلاق ہم میں آئے گا کیسے؟ یہ نبی کے طریقے ہمارے اندر آئیں گے کیسے؟ یہ تب آئیں گے جب دل میں نبی کی محبت ہوگی. کیونکہ جس کی محبت دل میں ہوتی ہے اس کی ہر عادت عبادت بن جاتی ہے. کر کے دیکھو محبت. جب اپنے دل میں حقیقت، جیسے نعرے میں تو ماشاءاللہ ہمارے نعرے تو سبحان اللہ ہیں، صحابہ بھی شرمندہ ہو جائیں ہمارے نعرے سن کر، ٹھیک ہے نا. غلامی رسول میں نعرہ سبحان اللہ، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہے نا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. یہ نعرہ ہے ہمارا. ابو بکر نے بھی نہیں لگایا یہ نعرہ، عمر نے بھی نہیں لگایا، عثمان نے، علی نے، حسن حسین نے، کسی نے، ہم نے لگایا یہ نعرہ. غلامی رسول میں موت قبول ہے لیکن داڑھی قبول ہے نہیں ہے قبول. غلامی رسول میں موت قبول ہے، 5 وقت کی نماز قبول نہیں ہے. جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ جو 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکتا وہ موت کیا قبول کرے گا؟ وہ وقت آنے پر دوڑ کر بھاگ جائے گا. جس سے محبت ہوتی ہے، جب میرے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی اور پھر میں اس محبت میں سرشار ہو کر نماز کے لیے نیت باندھوں گا کہ مجھے اس نماز کے قیام میں، اس کے رکوع میں، اس کے سجود میں، اس کے تشہد میں، ایک ایک چیز میں، اس کی تسبیح اور تلاوت میں، اس کے اتحیات میں مجھے ایک لطف و سرور ہوگا کہ یہ میرے محبوب کی ادا ہے. مجنون ایک میرے جیسا مولوی نماز پڑھ رہا تھا. مجنون اپنی لیلا کے خیال میں اس کے سامنے سے گزر گیا. مولوی صاحب میرے جیسا تھا نا، سلام السلام علیکم، السلام علیکم، اور ادھر بلوا. مجنون حیران ہو گیا یہ کیا ہوا؟ تو یہ سامنے آتی کم وقت میری نماز کے آگے سے گزرا ہے تو. اس نے بولا حضور معاف کرنا، مجھے پتا نہیں تھا آپ نماز پڑھ رہے ہیں. بولا اندازہ حضور نماز کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. اچھا تو آپ اللہ سے ملاقات کر رہے تھے؟ جی. اس نے کہا حضور معاف کیجیے گا، میں تو اپنی محبوبہ کی ملاقات کے لیے جا رہا تھا، اس کے تصور میں تھا، مجھے پتا نہیں چلا کہ آس پاس کوئی ہے. آپ اپنے رب کائنات سے ملاقات کر رہے تھے، آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ آپ کے سامنے سے میں گزر رہا ہوں؟ اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے جب محبت ہوگی ہمارا دھیان کہیں جائے گا ہی نہیں. ہماری نماز میں لطف، ہمارے روزے میں سکون، ہماری زکات میں برکت، ہمارے حج میں سرور، ہر عمل میں ایک روح پڑ جائے گی جب دل میں محبت رسول ہوگی. نعرہ والی نہیں، حقیقی سچی محبت. کچھ بھی کر لو جب تک دل میں محبت رسول نہیں ہے. داڑھی تو عبداللہ بن ابی بن سلول کی بھی تھی، پٹکا عبداللہ بن ابی بن سلول بھی پہنتا تھا، نماز وہ بھی پڑھتا تھا، جہاد میں وہ بھی جاتا تھا، تسبیح وہ بھی پڑھتا تھا، ذکر وہ بھی کرتا